آج جج صاحب نے وعدہ کیا تھا, آج انہوں نے جو لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر کہا تھا جی کہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر اگر آپ نہ بھی آئے تو میں فیصلہ دے دوں گا. آج صبح سے رضوان عباسی صاحب جن کا نام ہے اور وہ ایک ٹاؤٹ وکیل کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں, وہ ان کا انتظار کر رہا تھا. انصاف کی جو بیٹھک تھی وہ اس ٹاؤٹ کا انتظار کر رہے تھے. پہلے پتہ چلا کہ جی 10 بجے لگنی ہے, پھر پتہ چلا 11 بجے لگنی ہے عدالت, پھر پتہ چلا جی کہ 12 بجے کے بعد آئیں گے. اب یہ نعیم صاحب ڈیٹیل بتائیں گے کہ کب وہ عدالت لگی اور کس طریقے سے یہ ٹاؤٹ جو تھا یہ فائنلی پہلی بائی دا وے 2 ہیئرنگس کے اوپر یہ بھاگا ہوا تھا عدالت سے, ورچولی ایبسکانڈ کر چکا ہوا تھا. آج آیا اور اس نے چند منٹ صرف یہ عدالت کو یہ تھریٹن کیا کہ آج میں اپنی جو سبمیشنز ہے وہ پوری نہیں کر سکوں گا, اور یہ سبمیشنز دینے سے قبل ہی اس نے یہ دھمکی جو ہے وہ عدالت کو لگائی. اور آپ کو یہ مقدمہ جو ہے اس میں آپ کم از کم مجھے 4 ہفتے کی مہلت دیں تاکہ میں آ کے اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کروں اور اس کے بعد آپ اس کی ججمنٹ دیں. تو اور وہ عدالت جب اس نے اپنے دلائل شروع کیے تو وہ دلائل شروع کرنے کے دوران ہی روسٹرم سے اترا اور غائب ہو گیا ایز ان دا پاسٹ. اور عدالت جو ہے اس کا منہ دیکھنے کی بجائے اور اس کو ججمنٹ اپنی دینے کی بجائے انہوں نے آج ایک دفعہ پھر 24 اپریل تک کی تاریخ جو ہے وہ دائر کر دی. باقی تفصیل میرا خیال ہے کہ نعیم زیادہ بہتر دے سکیں گے. نعیم بتائیے کیا ہوا عدالت میں آج. بہت شکریہ جی. آپ کو بتاتا جاؤں کہ عدت کے دوران نکاح والے کیس کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئی تھی, تو ان کے حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا, اس میں اپیل تھی. آج 8 بجے ہماری ٹیم وہاں پر ہم سب موجود تھے, لیکن یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانکا کے وکیل ہیں, جو کہ ہر مقدمے میں سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں خاور مانکا کے وکیل بن کے آئے ہیں, اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا اس کسی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ سائفر کیس ہو, چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو, ہر کیس میں یہ سرکار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں. 10 بجے کا ٹائم, پھر 1 بجے کا ٹائم, 1 بجے سماعت شروع ہوئی ہے. تھوڑی سی سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میں پورا تیار ہو کے نہیں آیا. عدالت نے کہا کہ آپ دلائل جو ہیں وہ جاری رکھیں. دلائل دیے گئے. دلائل کیا دیے گئے؟ ججمنٹ پڑھی گئی 50 صفحوں کی, اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آپ مزید جاری رکھیں, کیوں روک گئے؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کمپلینٹ پڑھنے لگ پڑے. تمام چیزیں آج انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں. اس کے باوجود ان کا دل یہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے. درمیان جب آرگومنٹس ہو رہے تھے تو جان بوجھ کر 10-10 سیکنڈ رک جانا تاکہ گھڑی کا ٹائم جو ہے پورا ہو اور معاملہ لنگر آن ہو. عید سے پہلے اس لیے بھاگے کہ عید کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ گھر میں عید نہ کریں, کیونکہ وہ اس وقت ایک کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت 3 کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ہے. تو لہٰذا آج پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے. ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ 10-10 گھنٹے, 14-14 گھنٹے, رات 10-10 بجے تک عدالت لگتی رہی. 5 دنوں میں 3 فیصلے سنائے گئے, صرف اس لیے کہ مایوسی پیدا ہو, 8 فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں عمران خان کو ووٹ نہ کاسٹ کریں کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے. لیکن الحمدللہ لوگوں نے تو ثابت کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جناب یہ دیکھیں, اس وقت یہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے, تو آج پھر معاملہ لنگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں جسٹس دیا جا رہا؟ لیکن عدالت کے سامنے مئی کے مہینے کی ڈیٹ مانگی گئی جان بوجھ کر کے. میں بڑے میرے کیسز ہیں, یہی وکیل صاحب تھے, 14-14 گھنٹے وہاں پر رہے, 3 عدالتیں لگتی رہیں, لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بریک ہو, 5 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا, پھر سماعت شروع ہو جاتی تھی. پورا دن خان صاحب کو, بی بی صاحبہ کو عدالت میں بٹھائے رکھا گیا اور سزائیں سنائی گئی. اسپیڈی جسٹس آج کہاں ہے؟ آج کیوں نہیں اسپیڈی جسٹس دیا جا رہا؟ ڈیلیڈ جسٹس, صرف اور صرف ڈیلے کرنے کے لیے. اور آج 24 تاریخ پھر دے دی گئی ہے. عدالت میں جب سماعت جاری تھی اور ڈیٹ کا تعین ہو رہا تھا, پراسیکیوٹر صاحب وہاں روسٹم سے پیچھے ہٹ گئے. ہم نے عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے, کہیں پہ ایسے کیس چلتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے. ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا فیصلہ سنا دیں اس درخواست کے اوپر جو ہم نے کی ہوئی ہے, لیکن درخواست نہیں سنائی گئی. عدالت کو ہم نے بے بس دیکھا. کب دیا جائے گا انصاف؟
کب ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہوگا؟ 6 ججز کا لیٹر اس بات کے اوپر مور ثبت کر رہا ہے کہ کس طرح ایجنسیاں پریشرائز کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور آج بھی جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹس کرتے ہوئے ڈیٹ مانگی گئی اور عدالت نے ڈیٹ جو ہے وہ دے دی۔ مزید 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں گا جو ہمارے کیسز ہیں، پھر میں خالد قریشی صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا جو کرنے ضروری ہیں۔ میڈیکل کے حوالے سے ہم نے بار بار گزارش کی ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر دوران سماعت نیب کورٹ کو بھی یہ اپلیکیشن دی تھی، لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے بشرا بی بی صاحبہ کے۔ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، مزید جو ہیں وہ اس کے اوپر روشنی جو ہے